بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں اس موقع پر ایک مطول قصہ بزبان حضرت مجاہد مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگے اور بچی تولد ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکی یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ کہا سن، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی، پھر اس کے ہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ یہ شخص یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کے پیٹ کو ٹانکے دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، ادھر یہ لڑکی بلاغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی اچھی شکل و صورت کی، بد چلنی میں پڑ گئی۔ ادھر ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی۔ کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا۔ ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کرا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی، یہیں پیغام بھیجا۔ منظور ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا اور ودا ہو کر یہ اس کے ہاں بھی آ گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن ذکر اذکار میں اس عورت سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے آ گئے وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا اور وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا۔ اب اتنے برسوں کے بعد یہاں آیا ہوں تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے اس زخم کا نشان بھی اسے دکھایا۔ تب تو اسے یقین ہو گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تو 100 آدمیوں سے مجھ سے پہلے مل چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر، چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کرا دیتا ہوں، اسی میں تو رہ تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی محل تیار ہوا اور یہ وہاں رہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی۔ عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے تو میں اس کی جان لوں گی۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ نوکر پکڑ کر لے آئے۔ اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل ڈالا۔ اس کی جان نکل گئی، لیکن اس میں سے پیپ کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر چپک گیا۔ اس کا زہر چڑھا، پیر سیاہ پڑ گیا اور اسی میں آخر مر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جب باغی چڑھ دوڑے تو آپ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی اور ان کے اتفاق کی دعا کے بعد 2 شعر پڑھے، جن کا مطلب ہی یہی ہے کہ موت کو ٹالنے والی کوئی چیز اور کوئی ہیلا، کوئی قوت اور کوئی چالاکی نہیں۔ ہجر کے بادشاہ ساترون کو کسرفی شاپور الذل کناف نے جس طرح قتل کیا وہ واقعہ بھی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ ابن حشام میں ہے جب شاہپور عراق میں تھا تو اس کے علاقے پر ساترون نے چڑھائی کی تھی۔ اس کے بدلے میں جب اس نے چڑھائی کی تو یہ قلعہ بند ہو گیا۔ 2 سال تک محاصرہ رہا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ ایک روز ساترون کی بیٹی نذیرہ اپنے باپ کے قلعے کا گشت لگا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر شاہپور پر پڑ گئی۔ یہ اس وقت شاہانہ پرتکلف ریشمی لباس میں تاج شاہی سر پر رکھے ہوئے تھا۔ نذیرہ کے دل میں آیا کہ اس سے میری شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ چنانچہ اس نے خفیہ پیغام بھیجنے شروع کیے اور وعدہ ہو گیا کہ اگر یہ لڑکی اس قلعے پر شاہپور کا قبضہ کرا دے تو شاہپور اس سے نکاح کر لے گا۔ اس کا باپ ساترون بڑا شرابی تھا، اس کی ساری رات نشے میں کٹتی تھی۔ اس کی لڑکی نے موقع پا کر رات کو اپنے باپ کو نشے میں مدہوش دیکھ کر اس کے سرہانے سے قلعے کے دروازے کی کنجیاں چپکے سے نکال لیں اور اپنے ایک با اعتماد غلام کے ہاتھ ساترون تک پہنچا دی، جس سے اس نے دروازہ کھول لیا اور شہر میں قتل عام کرایا۔
اور قابض ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس قلعے میں ایک جادو تھا، جب تک اس طلسم کو توڑا نہ جائے قلعے کا فتح ہونا ناممکن تھا۔ اس لڑکی نے اس کے توڑنے کا گر اسے بتا دیا کہ ایک چت کبرا کبوتر لے کر اس کے پاؤں کسی باقرہ کے پہلے حیض کے خون سے رنگ لو، پھر اس کبوتر کو چھوڑ دو، وہ جا کر قلعے کی دیوار پر بیٹھے تو فوراً وہ طلسم ٹوٹ جائے گا اور قلعے کا پھاٹک کھل جائے گا۔ چنانچہ شاپور نے یہی کیا اور قلعہ فتح کر کے ساترون کو قتل کر ڈالا، تمام لوگوں کو طے کیا اور تمام شہر کو اجاڑ دیا، اور اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ ایک رات جبکہ لڑکی نذیرہ اپنے بسترے پر لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہ آ رہی تھی، سلملا رہی تھی اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، تو شاپور نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے بستر میں کچھ ہے جس سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شمع جلائی گئی، بستر ٹٹولا گیا تو گلے آس کی ایک بتی نکلی۔ شاپور اس نزاکت پر حیران رہ گیا کہ ایک اتنی چھوٹی سی بتی بستر میں ہونے پر اسے نیند نہیں آئی۔ پوچھا تیرے والد کے ہاں تیرے لیے کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا نرم ریشم کا بسترا تھا، صرف باریک نرم ریشمی لباس تھا، صرف نلیوں کا گودا کھایا کرتی تھی اور صرف انگوری خالص شراب پیتی تھی۔ یہ انتظام میرے باپ نے میرے لیے کر رکھا تھا۔ یہ تھی بھی ایسی کہ اس کی پنڈلی کا گودا تک باہر سے نظر آتا تھا۔ ان باتوں سے شاپور ایک اور رنگ چڑھا دیا اور اس نے کہا جس باپ نے تجھے اس طرح پالا پوسا، اس کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا کہ میرے ہاتھوں سے قتل کرایا، اس کے مالک کو تاخت و تاراج کرایا، پھر مجھے تجھ سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ اللہ جانے میرے ساتھ تو کیا کرے۔ اسی وقت حکم دیا کہ اس کے سر کے بال گھوڑے سے باندھ دیے جائیں اور گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ گھوڑا بدکا بھاگا، اچھلنے کودنے لگا اور اس کی ٹاپوں سے زمین پر پچھاڑیں کھاتے ہوئے اس کے جسم کا چورا چورا ہو گیا۔ چنانچہ اس واقعے کو عرب شعراء نے نظم بھی کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں خوشحالی پھلواری اولاد و کھیتی ہاتھ لگے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر قحط سالی پڑے، تنگ روزی ہو، موت ہونے کا، یہ پھل ہے صاحب ایمان بننے کا۔ فرعونی بھی اسی طرح برائیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں سے منسوب بدشگونی لیا کرتے تھے، جیسے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے ایک آیت میں ہے، یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اگر بھلائی ملی تو باتیں کھل جاتی ہیں اور اگر برائی پہنچے تو الٹے پیروں پلٹ جاتے ہیں۔ یہ ہیں جو دونوں جہان میں برباد ہوں گے۔ بس یہاں بھی ان منافقوں کی جو بظاہر مسلمان ہیں اور دل کے کھوٹے ہیں برائی بیان ہو رہی ہے کہ جہاں کچھ نقصان ہوا اور بہک گئے کہ اسلام لانے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ صدی فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد یہاں بارشوں کا ہونا، جانوروں میں زیادتی ہونا، بال بچے بکثرت ہونا، خوشحالی میسر آنا وغیرہ ہے۔ اگر یہ ہوا تو کہتے ہیں کہ یہ سب من جانب اللہ ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو اس بے برکتی کا باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے اور کہتے یہ سب تیری وجہ سے ہے، یعنی ہم نے اپنے بڑوں کی راہ چھوڑ دی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اختیار کی، اس لیے اس مصیبت میں پھنس گئے اور اس بلا میں گرفتار ہوئے۔ پس پروردگار ان کے ناپاک قول اور اس پلید عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی قضاء و قدر ہر بھلے برے، فاسق فاجر، نیک بد، مومن کافر پر جاری ہے، بھلائی برائی سب اس کی طرف سے ہے۔ پھر ان کے اس قول کی جو محض شک و شبہ، کم علمی، بے وقوفی، جہالت اور ظلم کی بنا پر ہے، تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، بات سمجھنے کی قابلیت بھی ان سے جاتی رہی۔ ایک غریب حدیث جو آیت کل من عند اللہ کے مطابق ہے اسے بھی سنیے۔ بازار میں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کچھ لوگوں کے ہمراہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر دونوں صاحب بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ بلند آواز گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا میں کہہ رہا تھا کہ دونوں باتیں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی بحث اول حضرت جبرائیل علیہ السلام
اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہی کہتے تھے جو ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تم کہہ رہے ہو۔ پس آسمان والوں میں جب اختلاف ہوا تو زمین والوں میں تو ہونا لازمی تھا۔ آخر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف فیصلہ گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ حسنات اور سیئات دونوں اللہ مختار کل کی طرف سے ہیں۔ پھر آپ نے دونوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرا فیصلہ سنو اور یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کے عمل کو نہ چاہتا تو ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لیکن شیخ الاسلام امام تقی الدین ابو العباس حضرت ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، اور تمام ان محدثین کا جو حدیث کی پرکھ رکھتے ہیں اتفاق ہے کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، جس سے مراد عموم ہے، یعنی سب سے ہی خطا ہے کہ تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کا فضل، لطف، رحمت، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ خود تمہاری طرف سے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے، اور بھی تو اللہ تعالیٰ بہت سی بد اعمالیوں سے درگزر فرماتا رہتا ہے۔ فمائی نفسی کا سے مراد بسبب گناہ ہے، یعنی شامت اعمال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ذرا سا جسم کسی لکڑی سے جل جائے، یا اس کا قدم پھسل جائے، یا اسے ذرا سی محنت کرنی پڑے، جسے پسینہ آ جائے، تو وہ بھی کسی نہ کسی گناہ پر ہوتا ہے۔ اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ جن گناہوں سے چشم پوشی فرماتا ہے، جنہیں معاف کر دیتا ہے، وہ بہت سارے ہیں۔ اس مرسل حدیث کا مضمون ایک متصل حدیث میں بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ایماندار کو رنج یا جو بھی تکلیف و مشقت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی لگتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو صالح فرماتے ہیں، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو برائی تجھے پہنچتی ہے اس کا باعث تیرا گناہ ہے، ہاں اسے مقدر کرنے والے اللہ تعالیٰ آپ ہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں، تم تقدیر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا تمہیں سورہ نساء کی یہ آیت کافی نہیں؟ پھر اس آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ کی قسم، لوگ اللہ سبحانہ کی طرف سونپ نہیں دیے گئے، انہیں حکم دیے گئے ہیں اور اسی کی طرف وہ لوٹتے ہیں۔ یہ قول بہت قوی اور مضبوط ہے، قدریہ اور جبریہ کی پوری تردید کرتا ہے۔ تفسیر اس بحث کا موضوع نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ تیرا کام اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کی تبلیغ کرنا ہے، اس کی رضامندی اور ناراضگی کے کام کو، اس کے احکام اور اس کی ممانعت کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اس نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح کی گواہی اس امر پر بھی کافی ہے کہ تو نے تبلیغ کر دی۔ تیرے ان کے درمیان جو ہو رہا ہے کہ اسے بھی وہ مشاہدہ کر رہا ہے، جس طرح کفار عناد اور تکبر تیرے ساتھ برتتے ہیں، اسے بھی وہ دیکھ رہا ہے۔